صرف پلاٹوں اور گھر، تو یقیناً یہ اس کو ایک دن پتا چل جائے گا یہ تو میں کھیل کود میں لگا رہا، اصل جو مقصد تھا اس سے تو میں غافل رہا۔ تو دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات جو ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اچھا عمل کون کرتا ہے، یہ امتحان ہے ہمارا کہ زندگی بہتر کون گزارتا ہے۔ جو بہتر گزارے گا، جو کامیاب ہو جائے گا، تو یقیناً وہ اپنا پھل دیکھ لے گا، اور جو ناکام ہوگا تو وہ بھی اپنے معاملات کو دیکھ لے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہاری نیند ہے، یعنی رات کا ہونا اور پھر نیند آنا اور سارے دن کی تھکن اتر جانا، یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ رب تعالیٰ تمہیں جو ہے رات عطا فرماتا ہے اور سکون عطا فرماتا ہے، نیند عطا فرماتا ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید پر قائم رکھنے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، کہ آسمان سے جب بجلی کی چمک اٹھتی ہے اور بجلی کی آواز آتی ہے تو کوئی ہے جو بادلوں کو ٹکرا رہا ہے، کوئی ہے جو بادلوں کے ٹکرانے کی وجہ سے آواز جو پیدا ہو رہی ہے، کوئی ہے جو وہ تمہیں آواز سنا رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے حکم سے سب کچھ، سب چیزیں قائم ہے، زمین بھی اسی سے قائم ہے، آسمان بھی اسی کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ اپنی نشانیاں بیان فرمائی۔ پھر آگے سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورہ لقمان میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت میں کیا کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک تو ظلم عظیم ہے۔ اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ تمہارے والدین ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، تم اپنے والدین پر احسان کرو۔ اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر زور دے تو پھر ان کا کہنا نہیں مانو، ان کے ساتھ احسان سے تو پیش آنا، لیکن اگر والدین برائی کا حکم دے تو پھر والدین کا کہنا نہیں ماننا، ان کا ادب ضرور کرنا۔ پھر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں چھپی ہو تو اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت پہلے کسی کے پیسے کھائے تھے، اب تو میں نمازی ہو گیا ہوں، پرہیزگار ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کر آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر خیر کی ہوگی اللہ اس کو بھی لے کے آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے اگر ذرے کے برابر شر کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لائے گا۔ لہٰذا نمازیں تو اپنی جگہ، اگر کسی کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کا کسی نے حق کھا لیا اور اب وہ ہر سال عمرے پر رمضان میں جا رہا ہے، اعتکاف اس کا مسجد نبوی شریف میں ہو رہا ہے، اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ میرے کو گناہ معاف ہو گئے، میں نے بہن کا حصہ نہیں دیا تو کیا ہوا، ہر سال عمرہ بھی تو کر لو،
بہن کا حصہ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ پہلی صف میں نماز بھی تو پڑھ لو۔ پہلی صف میں تیرا نماز پڑھنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو تم نے جرم کیا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر چٹان میں بھی کوئی چیز ذرے کے برابر کوئی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کر آئے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں اس کو دوسرے انداز میں بھی ذکر فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اگر معمولی ذرہ اللہ تعالیٰ نے ذرے کا لفظ استعمال کیا، ذرے کے برابر اگر کسی نے خیر کی ہوگی تو اللہ اس کو بھی لائے، ذرے کے برابر اگر شر کیا ہوگا تو اللہ اس کو بھی لے گا، اس کو بھی لائے گا۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، اور اپنے بیٹے سے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اے میرے بیٹے تو جو ہے نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روک، اور خود بھی روک، پہلے بندے کو خود رکنا پڑے گا، ورنہ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تم کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو پہلے خود عمل کرنا ہے۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ جو ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور پھر اپنے بیٹے کو مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ وَلَا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھ کو پہنچے یعنی مصیبت تجھے پہنچے تو اس پر صبر کر، اور اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنا رخ تکبر کے ذریعے نہ پھیرنا، منہ نہ کھلانا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، تکبر نہ کرنا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ نہ کھلانا، تکبر نہ کرنا، اور تیری حالت کیا ہو وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، عاجزی اختیار کرنا۔ یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، نہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، علیہ السلام، ہم جو ہے اہل سنت و جماعت جو ہے علیہ السلام نبیوں کے ساتھ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں تو بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کے ساتھ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو معنی اور ہے، اور ولیوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جائے تو معنی اور ہے، کیونکہ صحابہ کی جو بخشش و مغفرت ہے وہ قطعی ہے، تو معنی ہوگا اللہ ان سے راضی ہوا، پھر خبریہ معنی ہوگا، اور جب کسی ولی کے ساتھ ہم کہیں گے تو پھر دعائیہ معنی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو، پھر دعائیہ معنی ہوگا، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو بہرحال ہم رضی اللہ عنہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ باقی انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہنا چاہیے۔ تو حضرت لقمان اللہ کے ولی ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین بھی اللہ کے ولی ہے، آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، حضرت لقمان اللہ کے ولی ہے۔ سورہ لقمان ہی کے آخر میں فرمایا ان اللہ عنہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پاس، اللہ جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ بھائی قیامت کس مہینے میں آئے گی؟ محرم کے مہینے۔ دن کیا ہوگا؟ جمعہ۔ تاریخ کیا ہوگی؟ 10 محرم۔ سن کیا ہوگا؟ حضور نے یہ نہیں بتا دیا، صرف سن نہیں بتا، باقی سب بتا دیا۔ قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بھی جانتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے اگر حضور جانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اپنے خاص علوم کا ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ کے محبوب بھی جانتے ہیں، اور حضور چاہے تو حضور کے محبوب بھی جانتے ہیں۔ لیکن ہم عطائی کے دعوے دار، خود بخود صرف اللہ جانتا ہے، از خود صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بتائے،
بل من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، وہ جو ہے جس کو چاہے علم عطا فرمائے، جتنا چاہے عطا فرمائے۔ یہاں پر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، از خود اللہ ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی کل کیا کھائے گا اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص از خود نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر مرے گا، وہ کہاں پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی بہت جاننے والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ ہی کے پاس اصل میں علم ہے، علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن اگر ہم دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کے پاس بھی علم غیب ہے، تو ہم اللہ کے مقابلے میں ہرگز ہم نہیں لاتے، ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے علم غیب۔ جس طرح آپ سنتے ہو اللہ بھی تو سنتا ہے، آپ دیکھتے ہو اللہ بھی تو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، آپ دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہے، آپ سننے میں اللہ کے محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح علم غیب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور حضور اللہ کے محتاج ہے۔ فرق ہوا کہ نہیں؟ فرق ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تم نے شرک کر لیا، ایسے کیسے شرک ہو گیا؟ یہ شرک والی بات نہیں ہوتی۔ سورہ لقمان کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ از خود اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے محبوبین بھی جانتے ہیں۔ اور تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اجتماعی اعتکاف آپ کی جامع مسجد صدیقی میں ہونے جا رہا ہے۔ عقائد، وضو، غسل، نماز جنازہ، میت کے مسائل، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا، انشاءاللہ ان سب پر توجہ دی جائے گی۔ جو نوجوان خصوصاً جو ہے اجتماعی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، صدیقی مسجد میں انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مکمل اہتمام ہے، کھانے پینے کا اور ساتھ میں تربیت کا۔ تو آپ مسجد کے ذمہ داران سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔